اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ العلق کی تلاوت کی گئی جو 19 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے شروع کی 5 آیتوں کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں گزشتہ اتوار رکھی جا چکی ہے، اور باقی جو 14 آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ابھی کچھ دیر میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ آیات آیت سجدے پر مشتمل ہے. جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ کی جب تلاوت کی جاتی ہے یا سماعت کی جاتی ہے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا انشاءاللہ گفتگو کے بعد ہم ایک سجدہ کریں گے، اگرچہ کہ آیت کا اعادہ بار بار ہوگا، ریپیٹیشن ہوگا، لیکن ایک ہی نشست میں ایک ہی سٹنگ میں اگر ایک ہی آیت سجدہ کئی بار پڑھی جاتی ہے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے. اور اگر مجلس بدل جائے، آپ کام کاج میں لگ جائیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر تلاوت کریں، تو پھر سجدے کا اعادہ ہوتا ہے. چونکہ ہماری مجلس ایک ہی رہے گی، اسی لیے انشاءاللہ ہم آخر میں ایک سجدہ کریں گے. ابتدائی 5 آیتوں کے سلسلے میں گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں بات رکھ چکا ہوں کہ یہ وہ پہلی وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تھے تو آپ کی تعلیمات بالکل مٹا دی گئی تھی، ملاوٹ کر دی گئی تھی. باقی تھی بھی کہ نہ تھی کہ توحید کی دعوت میں شرک کی ملاوٹ کر دی گئی تھی. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اب جب اللہ کے جو رسول تھے ان کی تعلیمات میں اتنی ملاوٹ ہو چکی تھی تو آپ اندازہ کیجئے دیگر مذاہب کا کیا عالم رہا ہوگا. اس دور جہالت میں ظلم و زیادتی تھی. قانون اگر چلتا تھا تو یہ کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر شریعت تھی تو یہ کہ جو پسند ہے وہ خدا ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اور جس کی تفصیل میں گزشتہ اتوار رکھ چکا ہوں، وہ پہلی وحی ہے اقرا،
پڑھائی سے اس کا تعلق ہے. پڑھو. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، خون کے ایک منجمد جمے ہوئے لوتھڑے سے اس نے انسان کو پیدا کیا، پروان چڑھایا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور یاد رکھو تمہارا رب بڑا معزز ہے. اس نے احسان کیا کہ تم کو اس پیکر میں پیدا کیا. بڑی نعمتیں اس نے عنایت فرمائی جسمانی طور پر، بڑی نعمتیں اس نے عنایت فرمائی فکری طور پر. اور وہ نعمتوں میں یہاں بالخصوص جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا وہ یہ کہ الذی علم بالقلم، کہ تم کو پڑھنا لکھنا سکھایا قلم کے ذریعے سے. واحد مخلوق ہے انسان جو قلم کا استعمال جانتی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعلیم دی جس سے وہ ناواقف تھا. ہر مرحلے میں آپ سوچ لیجئے، پہلے ہی دن بلکہ پہلے ہی لمحے میں جب ایک نومولود اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ کیسے فیڈنگ کرے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ہے. پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اپنی ضرورتوں کو بتائے کس طرح، چیخ کے چلا کر رونے کی شکل میں. یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اس کو، اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کسی ڈاکٹر نے، کسی فیکٹری نے، کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے اس کو تعلیم نہیں دی تھی. خود بخود یہ صلاحیت پھر کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ تعلیم دیتا ہے، یہ صلاحیت دیتا ہے کہ الٹ پلٹ کرے. کچھ وقت نہیں گزرتا کہ گھٹنوں کے بل ریگتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے، زبان سیکھتا ہے، گفتگو سیکھتا ہے. یہ سیکھنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی بس حضرت آدم کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہاں سے سلسلہ چلا. یہ عظیم الشان نعمت ہے، تعلیم کی نعمت، سیکھنے کی نعمت. اب یہ جو تعلیم ہے، سیکھنے کا جو عمل ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں سب مشترک ہے، کامن ہے. ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں، مومن بھی ہے، منکر بھی ہیں، سبھی پڑھ رہے ہیں. لیکن فرما دے گا تمہاری تعلیم کی ایک نمایاں خصوصیت ہے. تمہاری تعلیم جو ہوتی ہے وہ رب کے نام کے ساتھ ہوتی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. تمہارا جو ریسرچ ہوتا ہے، تمہاری جو محنت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے اور اس نام کی برکتیں لیے ہوئے ہوتی ہے. جب تعلیم اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی، جب تعلیم اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے جڑی ہوئی ہوگی، رب کے تذکرے کے ساتھ ہوگی، تو پھر انسان بھی وہ انسان ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پسندیدہ، نیک، صالح، سمجھدار. اور اس کا علم بھی وہ علم ہوگا جس کو علم نافع کہتے ہیں. خود اس کے لیے اس کا علم نفع بخش ہوگا، فائدہ پہنچائے گا. دوسروں کے لیے اس کا علم نفع بخش ہوگا، فائدہ پہنچائے گا. اور جب رب کے نام سے تعلیم کو ہم جدا کر دیں گے تو علم جو ہے کمانے کا ایک ذریعہ ہوگا، لوگوں کو استحصال کرنے، ایکسپلائٹ کر کے ان کا خون چوسنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تعلیم کی سرگرمی ہر جگہ جاری ہے، لیکن رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے علم، اور اس کے نقصانات سامنے آتے جا رہے ہیں. اور یہ نقصانات، بلکہ اس نقصانات کی جو پوری نمائندگی کرتا ہے ایک شخصیت میں جو سارے نقصانات اندر ٹھوس دیے گئے تھے، وہ دراصل ابو جہل کی شخصیت تھی. ابو جہل کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے، اگرچہ کہ قرآن مجید کا اپنا ایک مزاج ہے. اللہ تعالیٰ کے صحیفے میں
दुश्मनाने इस्लाम का नाम नहीं लिया गया है सिवाय एक अबू लहब के। सूरतुल लहब आएगी तो अबू लहब जो उसकी कुन्नियत थी, अल्लाह ताला ने क्यों उसके नाम का तज़किरा फरमाया, जबकि किसी और दुश्मन का, इस्लाम मुखालिफ का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वालों में से किसी का नाम नहीं लिया गया, इशारे किए गए। लिहाजा यहाँ भी अबू जहल की जानिब इशारा है, और वो जो कोशिशें कर रहा था इस्लाम को दबाने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की, अल्लाह ताला ने उसके हकीकत का यहाँ तज़किरा फरमाया। और ये है आयत नंबर 6 से सिलसिला शुरू हो रहा है, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। लेकिन ये 6ठी आयत और आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 19 तक कब नाजिल हुई, इसमें मुफस्सिरीन की जरा तफसील है। अक्सर व बेशतर की राय ये है कि 2.5 से लेकर 3 साल के बाद नाजिल हुई। बाज़ों ने कहा 2.5 साल, बाज़ों ने कहा 3 साल। यानी पहली वही नाजिल हुई नबुव्वत के पहले दिन, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई थी गारे हिरा में, और ये वही नाजिल हुई है, ये आयतें नाजिल हो रही हैं उस वक्त जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमाने लगे थे और अबू जहल मुखालिफतों पर तुल आया था, और एक खास वाकया पेश आया था। उस वाकये के पेश आने के बाद यह आयतें नाजिल हुई। दरमियान का वक्फा या तो 2.5 साल है या 3 साल है, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रखो इसको पहली 5 आयतों ही के बाद, ये जो पहली वही की 5 आयतें हैं उसी के बाद रखो। क्यों? इसलिए कि एक अजीब व गरीब मुनासिबत है दोनों में, एक लॉजिक है, एक लॉजिकल रिलेशन है। आप देखेंगे, गौर करेंगे, एक तनासुब है, और वो निस्बत ये है, वो मुनासिबत ये है कि जब रब के नाम के साथ पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर बंदगी आएगी, इनकिसारी आएगी, मुतवाज़े बनोगे, और रब के नाम से जुदा कर कर तालीम हासिल करोगे तो गुरूर आएगा, सरकशी आएगी, अपने इल्म पर गर्रा धोखा होगा, और अपने इल्म पे गुरूर होगा, तकब्बुर होगा, जिसके बारे में खुद दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मारे गुरूर के इंसान मुतकब्बिराना अंदाज में कहता है, इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ जो मिला हुआ है, तरक्की, ओहदा, दौलत, कामयाबी, ये दरअसल मेरे टैलेंट्स, मेरे इल्म का नतीजा है। बड़ा स्कॉलर हूँ, बहुत सीखा मैंने, और उसकी वजह से मुझे ये सारी चीजें मिल रही हैं। और फिर उसके बाद फिर वो फिरौन बनता है, अबू जहल बनता है, उतबा बनता है, शैबा बनता है, अपनी आखिरत तबाह कर लेता है। इल्म नाफे वो है जो इंसान के अंदर बंदगी पैदा करे, अल्लाह ताला की मारिफत पैदा करे, इबादत पैदा करे, इंसान झुक जाए अपने मौला के आगे। ये है इल्म हकीकी। लेकिन इस इल्म हकीकी से महरूम होने के बाद क्या हुआ? कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, शायद फरमाया कि हरगिज नहीं वो नतीजा बरामद नहीं हुआ जो होना चाहिए था। वही इलाही सुनने के बाद दिल को नर्व बढ़ जाना चाहिए था। अल्लाह ताला का पैगाम सुनने के बाद इताअत पैदा होनी चाहिए थी, फरमाबरदारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन कल्ला हरगिज नहीं, ये नहीं हुआ। इन्नल इंसाना, बल्कि इंसान नाफरमान बनता चला गया। अब यहाँ इंसान से मुराद क्या है? इंसान से मुराद ये है कि यहाँ अबू जहल की शख्सियत मुराद है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया क्योंकि मैंने अर्ज कर दिया कि ये कुरान पाक का मिजाज है, दुश्मनों का नाम नहीं लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला इसको उमूमी रखना चाहता है, हर इंसान सबक हासिल करे, हर इंसान नसीहत हासिल करे। ये नहीं अबू जहल से आयतों को जोड़ दो, किस्सा खत्म, मेरे लिए तो कुछ पैगाम ही नहीं है, ऐसा ना हो। इसके लिए क्या फरमाया? कल्ला इन्नल इंसान, एक खास इंसान। आप सोचेंगे कि खास इंसान, मखसूस इंसान का तर्जुमा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल अरबी जबान की नजाकत है, जब अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है तो वो लफ्ज मारिफा बन जाता है,
اور جب معرفہ بن جاتا ہے تو اس کا مصداق پرٹیکولرلی کوئی خاص ہستی اور شخصیت ہی ہوتی ہے. لہذا اگر میں کہوں جاءت سیارتن تو کوئی گاڑی آئی، کوئی کار آئی، لیکن اگر میں کہتا ہوں جاءت السیارۃ الف لام داخل کر کر تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں اور تم جس گاڑی کا انتظار کر رہے وہ آ گئی. اہل ذہنی ہو یا کوئی اور سبب ہو اس کی وجہ سے الف لام داخل کیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا کلا ان انسانا لیطغی تو ہم سمجھتے عمومی انسانیت سے خطاب ہے، کبھی انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نافرمان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی، بے شک ایک انسان ہے، خاص انسان جو بڑا بے قابو ہوا جا رہا ہے. طغی کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ حضرات کے پرانے بزرگ اس لفظ سے بہت واقف ہوتے ہیں. پانی جب بہت بڑھ جاتا تھا، حد سے تجاوز ہو کر بہتا تھا تو کہتے تھے طغیانی آئی، طغیانی اسی سے بنا، لمٹ کو کراس کر گیا ہے پانی. لیطغی یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. جو حدیں تھی، بہت سے انسان انکار کر رہے تھے، بہت سے لوگ انکار کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کو شروع میں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، دھیرے دھیرے لوگ مائل ہوتے چلے گئے. لیکن ان میں جو حد سے آگے بڑھنے والے تھے ان کا سب سے بڑا سربراہ، سرغنہ وہ ابو جہل تھا. اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا آگے اللہ تعالیٰ خود اشارہ فرما رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو پایا کہ وہ بے نیاز ہے، دولت مند ہے، غنا ہے اس کے پاس، وہ غنی ہے، امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، تجارت اچھی چل رہی ہے، دولت ہے اس کے پاس، حسب ضرورت قافلے بھیجتا ہے تجارت کے، ملک شام کی طرف بھیجتا ہے، ملک یمن کی طرف بھیجتا ہے. اور قافلے جب وہ انویسٹ کرتا ہے تو نفع کے ساتھ لوٹتے ہیں، فائدہ کماتے ہیں. اور رآہ استغنی کہ اپنے آپ کو وہ غنی پایا، بے نیاز پایا، کسی کا ضرورت مند نہیں، کسی کا محتاج نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موصوف کو تھی غلط فہمی، ان الی ربک الرجعی، دو ترجمے ہیں اس کے. بے شک اس کو، انسان کو اپنے رب ہی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے. بے شک تم کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اپنے رب کی طرف. ہوگے تم کتنے تیسمار خان، نواب، دولت مند، امیر، شہید، شاہ، ملو گے تو مٹی میں. جانا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری تو ہونی ہے. یہ حضوری کا اگر احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوٹ کر جانا ہے تو پھر انسان وہ سرکش نہیں بنتا، باغی نہیں بنتا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ان الی ربک الرجعی، زندگی کے ایک ایک پل، ایک ایک سانس کے لیے تم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اس کا احسان ہے، سانس لے رہے ہو، اس کا اگر یہ احسان ختم ہو جائے، دقت ہو جائے اور یہ ہوا اور آکسیجن جا کے پھیپڑوں میں پھڑپڑا جائے، کچھ نہیں کر سکو گے. اس کا اگر حکم ہو جائے، دل دھڑکنا چھوڑ دے، تم کچھ نہیں کر سکو گے. اس کا حکم ہو جائے کہ نروس سسٹم تمہارا معطل ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دو گے، ڈاک کے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکو گے. کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ دولت ہے اور اگر مالی طور پر فراوانی ہے تو بے نیاز سمجھتے ہو؟ نہیں. ان الی ربک الرجعی، لمحے لمحے تم کو تمہارے مولا کی طرف لوٹنا ہے. ہر لمحے میں تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. اس کی محتاجی کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی. آنے والے پل میں کیا ہونے والا ہے تم کو نہیں معلوم. بس اللہ کا احسان چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، اس کا کرم چاہیے، اس کی مدد چاہیے، جبھی انسان زندگی بسر کرتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ کر ضرورت مند میں نہیں ہوں، یہ تصور کر کر نافرمان بنا جا رہا ہے، بے قابو ہوا جا رہا ہے، سڑک رہا ہے، ناچ رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. ایک بار سوچ لے کہ اگر کل صبح تک فالج ہو جائے تو کیا کر لو گے؟ یہ تھرکتے ہوئے قدم ہلیں گے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے اور
چند ہی لمحوں میں برین ہیمریج ہو جائے، چند ہی لمحوں میں ہارٹ اٹیک آ جائے، کیا کر لو گے؟ کتنے بڑے بڑے کھلاڑی کھیلتے ہوئے میدان میں ان کو ہارٹ اٹیک آیا، ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا نافرمان نہ بنو، بے قابو ہونے کی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، بندگی لاؤ اپنی زندگی میں۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، کس کو؟ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، ایک بندے کو جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے نمازوں کا حکم ہو گیا تھا۔ پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، ایک نماز تہجد، دوسری نماز فجر، تیسری نماز مغرب، اور یہ ساری نمازیں 2 رکعت تھی، 2 رکعت ہی نماز تھی۔ وہ 2 رکعت نماز آپ کو خود حضرت جبرائیل نے بتا دی تھی، آپ کی نماز ایسے ہوگی، یہ قیام ہوگا، یہ رکوع ہوگا، یہ سجدے ہوں گے، ساری نماز، بلکہ وضو بھی بتا دیا تھا۔ لیکن نمازیں 3 تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ رکھا گیا تھا کہ آپ یہ نمازیں پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ نبوت کے 7ویں 8ویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 5 نمازیں فرض ہوئی، بعض نمازوں میں رکعتیں بڑھا دی گئی، ظہر، عصر اور عشاء میں 4 کر دی گئی، مغرب میں 1 رکعت بڑھا دی گئی، 3 رکعت کی گئی، اور اس دن سے پھر یہ 5 نمازیں اس ترتیب کے ساتھ امت پہ پوری فرض کر دی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو اوقات کے ساتھ نماز فرض ہے، نمازوں کا اہتمام کرو، نماز کو ضائع نہ ہونے دو۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے سحر میں بیدار ہوتے، رات کے تقریباً 2:30-3 بجے حرم شریف تشریف لے جاتے اور تہجد کا اہتمام فرماتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا حرم میں رکن یمانی اور حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہوتے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں آپ کھڑے ہوتے، تو اس سے ہوتا یہ کہ سامنے حرم ہو جاتا تھا اور آگے مسجد اقصی پڑتی ہے وہ بھی ہو جاتی تھی، دونوں کا رخ ہو جاتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابتدائی نمازیں یہ قبلتین کے رخ پر ہوتی تھی، 2 قبلوں کی رعایت ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ رعایت مشکل ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ رخ اب تمہارا نمازوں میں مسجد حرم کی طرف ہوگا۔ وہ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اور بعد کی آیتوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا نماز کا وہ بھی طے تھا، لوگوں کو معلوم تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں پڑھ لیجیے، یہ کھلی جگہ پبلک پلیس پہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی تھوڑی سی بلند آواز میں کرتے تھے، بہت چلا چلا کے نہیں، لیکن اتنی آواز میں کرتے تھے کہ قریب کے لوگ سن لیتے اور لوگ کان لگا کر بیٹھتے، بلکہ راتوں میں اٹھ کر آتے تھے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سماعت کرتے، سنتے، متاثر ہوتے، اسلام کے قریب آتے۔ لازمی بات ہے یہ ابو جہل کو بالکل گوارا نہیں تھا، اسی لیے ابو جہل نے یہ کہا کہ آپ نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھنا ہو تو گھر میں پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہوتا حرم میں مجھے نماز پڑھنے سے روکنے والا؟ جس مقصد کے لیے حرم بنایا گیا اس مقصد کو میں پورا کر رہا ہوں، روکنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تو پڑھوں گا نماز۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم مصمم کا مظاہرہ کیا تو اس نے کہا پڑھ کے دیکھو، نماز پڑھ کے دیکھیے آپ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، اور سجدے میں تشریف لے گئے تو ایک بڑا سا پتھر چٹان نما 20-25 کلو کا اٹھایا، اور اٹھا کے اس کو دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ دے مارے۔
اس ارادے سے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ حضور سے قریب پہنچتا، اس واقعے کا کچھ حصہ مسلم شریف میں ہے، کچھ حصہ ترمذی شریف میں ہے، کچھ حصہ ابن اسحاق نے، ابن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پر کتاب لکھی اس میں ہے۔ لہذا جب وہ قریب پہنچنے لگا، 2-4 گز کا فاصلہ رہا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ فق ہو گیا، رنگ اڑ گیا اس کا گھبراہٹ سے، اور ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا، اور بے اختیار 2-4 قدم پیچھے ہٹا، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ سے وہ پتھر کا بڑا سا ٹکڑا پھسل کر گر گیا، اور وہ خاموشی کے ساتھ چلتا بنا، غائب ہو گیا، واپس ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بڑی ہمت کے ساتھ گئے تھے، بڑے ارادے کے ساتھ گئے تھے، آپ تو اپنے آپ کو سورما سمجھتے تھے، بہت بدن کا قوی تھا، وہ تگڑا تھا، کثرتی بدن تھا اس کا۔ اس نے یہ کہا کہ جب میں وہ پتھر لے کر قریب جا رہا تھا تو میں نے ایک ایسا جانور دیکھا جو اونٹ سے بھی بڑا تھا، اور اس کے جبڑے بہت بڑے بڑے تھے، اور وہ جبڑے پھاڑے ہوئے میری طرف آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد میری جان نکل گئی، کیونکہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو وہ میری کھوپڑی کو چٹخ دیتا، کھوپڑی کو چبا جاتا، اور میں وہی ختم ہو جاتا، اسی لیے میں پلٹ کر بھاگ گیا۔ ابو جہل کو یہ احساس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، اس نے گواہی دی کہ شریق بن اخنس وہ بھی بڑے مخالف تھے۔ وہ جب ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو بھائی سیدھی سیدھی بات کرو کہ محمد کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آج تم بیان کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو بچپن سے ان کو دیکھتے آئے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے، وہ امین ہیں، سچے ہیں، راست باز ہیں، اور ان کی جو اخلاقی حالت ہے اس پہ میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا ہوں، وہ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، مصیبت یہ ہے کہ یہ بنی ہاشم کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی ہے، زمزم وہی تقسیم کرتے ہیں، خیمے جو لگتے ہیں حاجیوں کے وہ رفادہ بھی انہی کے ذمے ہیں، اور حاجیوں کے لیے جو خدمت کی جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی صفائی ہوتی ہے، فرش بچھتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تبلیت بھی انہی کے پاس ہے، تو سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اب ایک نبوت اور رسالت رہ گئی تھی، وہ بھی اس خاندان میں چلی جائے تو یہ ہم بنی مخزوم کیا کریں گے، ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ یہ اس جذبے نے اس کو تباہ کر دیا، یہ سوچ نے اس کو تباہ کر دیا۔ لہذا کتنی مخالفت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بڑھتا چلا گیا کہ بعد میں میٹنگ بلائی، قتل کا ارادہ کیا، قتل کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر روانہ ہو گئے اور سورج نکل آیا، روشنی ہو گئی، اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہیں یہ پتا چل گیا، تو اس نے کہا جو زندہ مردہ پکڑ کر لائیں گے ان کو 100 اونٹ دوں گا، اور پلس یہ سونے کی اشرفیاں دوں گا، یہ چاندی کی اشرفیاں، پورا اعلان کیا اس نے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت تمام مدینہ منورہ پہنچ گئے اللہ تعالی کی حفاظت میں، اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ اسی میں ابو جہل نے پھر جنگ کی ٹھان لی، ابو سفیان کو چندہ دے کر بھیجا گیا کہ آپ جو اپ ٹو ڈیٹ ہتھیار اویلیبل ہے وہ لے کر آئیے۔ اور ابو جہل کے ایما سے، اس کے مشورے سے ابو سفیان گئے شام، بہترین ہتھیار خرید کر لا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ابو سفیان کے قافلے کو راستے میں نہ روکا جائے تو اسی چھری سے ہماری گردن کاٹنے والے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ روکنے کے لیے چند لوگوں کو 313 لوگوں کو لے کر نکلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ قافلہ روک لیا جائے، ہتھیار کو کنٹرول میں کر لیا جائے، لیکن ابو سفیان بچتے بچاتے مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے، اور ابو جہل
ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر نکلا۔ ابو سفیان نے میسج دیا، پیغام دیا کہ ہم بچ گئے ہیں، آ رہے ہیں، اب آپ مت آگے بڑھیے، لیکن بات نہیں مانا، کہا اب نکل گئے ہیں تو نکل گئے ہیں، دیکھ لیں، محمد کا کام تمام کر دیں، یہ کہہ کے وہ نکلا۔ بدر کے مقام پہ دونوں لشکر کیا مکے کا لشکر ہے، یہاں تو بس کسی کے پاس ہتھیار ہے، کسی کے پاس سواری ہے، 313 لوگ ہیں، کمزور بھی ہیں، نہتے بھی ہیں، کم عمر بچے بھی ہیں کچھ۔ دونوں قافلے بہرحال ملے، جنگ ہوئی، بدر کی جنگ آپ جانتے ہیں 17 رمضان کو، اور یہ ہجرت کا 1 سال گزرا تھا، سن 2 ہجری شروع ہو گیا تھا، اور اس موقع پہ پھر ابو جہل کا اللہ تعالیٰ نے قصہ تمام کر دیا۔ کیوں؟ بہت بے قابو ہو گئے تھے تم، آپے سے باہر ہو گئے تھے، بڑی مہلت تم کو ملی، کتنی مخالفتیں تم نے کی۔ وہ پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا۔ ابو الحکم کے معنی ہوتے ہیں کہ ججمنٹ کرنے والی شخصیت، بہت سمجھدار، سوجھ بوجھ والے سمجھے جاتے تھے۔ نام تو عمرو بن ہشام ہے نا، اس کا اصلی نام، اوریجنل نام ہے عمرو بن ہشام، لیکن اس کو مکے کے لوگ کہتے تھے ابو الحکم، فیصلہ کریے، ججمنٹ کرتے تھے، موصوف فیصلے کرتے تھے۔ لیکن اسلامی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنا اندھا ہوا کہ ایک ایسا برا لقب اس کے اوپر چھا گیا، کور کر گیا، ایک ٹائٹل ایسا اس کے ساتھ چسپا ہو گیا کہ تاریخ میں اب وہ نام جدا ہی نہیں ہوتا، اور وہ نام ہے ابو جہل، وہ لقب ابو جہل جہالت والا۔ یہ لقب اس کا کیوں پڑا آپ جانتے ہیں؟ عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ شہید کیا، حضرت عمار کی والدہ، جب حضرت عمار 19-20 سال کے تھے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، پھر وہ داعی بن کر گھر گئے، آپ کے والد نے بھی اسلام قبول کیا، حضرت یاسر نے، آپ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا، تینوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع جب ملی تو یہ آیا مارا پیٹی کرنے لگا، اور حضرت یاسر کو ایک پلر سے باندھا اور حضرت عمار کو ایک ستون سے باندھا، دونوں کو مارتا تھا، اور یہ والدہ محترمہ بیچ میں تڑپ رہی تھی، حضرت سمیہ کبھی بیٹے کو بچاتی تھی، کبھی شوہر کو بچاتی تھی۔ اسی اثنا اس نے بت پیش کیا ابو جہل نے، جو ابھی ابو الحکم تھے، جج صاحب تھے، قاضی صاحب تھے، اس نے بت پیش کیا، تم اس کی جے بول دو، میں دونوں کو کھول دوں گا۔ وہ خاتون اسلامی حمیت کی کہہ کر انہوں نے بت کے اوپر تھوک دیا، بس تھوکنا تھا کہ آپ کے پیٹ پہ ایک برچھا مارا، جو پیٹ چیرتا ہوا پیٹ تک گیا، وہی سسک کر تڑپ کر وہ وفات پا گئی، رات ہو گئی، اور جب رات کی خاموشی طاری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چھپتے چھپاتے، اور حضرت عمار کو بھی کھولا، حضرت یاسر کو بھی کھولا، اور حضرت سمیہ کے سلسلے میں حکم دیا کہ میت اٹھائی جائے۔ اور کس نے یہ حشر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھا کس نے یہ حشر کیا تو حضرت عمار نے کہا، ابو الحکم نے کہا، ابو جہل، ابو الحکم نے یہاں سے وہ ابو جہل، اس دن سے وہ ابو جہل ہو گیا، ساری تاریخ میں وہ ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اس کے اصلی نام سے واقف ہی نہیں ہوتے، عمرو بن ہشام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا اس کو ایسا اس کے اوپر چسپا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے ابو جہل بن کر رہ گیا۔ لیے ابو جہل، اس کا عالم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحے اس نے مخالفت کی، قدم قدم پر مخالفت کی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا، اس کو فرعون هذه الامہ فرمایا، اور قتل بھی ہوا، مارا بھی جو گیا تو بڑی ذلت کی موت تھی۔ وہ سردار بڑا گھومتا تھا، بڑا طاقتور، سپاہ سالار اور فنون حرب سے واقف کار، جنگ کی تدبیروں سے واقف، زبردست اس کا اونچا تگڑا گھوڑا تھا، اس پر بیٹھ کے آیا تھا بدر میں، اور لیکن ہو گیا اس کو ڈر، حالانکہ 313 ہیں، کمزور ہیں،
کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس آدھی تلوار ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، بکھرے ہوئے ہیں، کھانا نہیں، کئی دن سے ٹفن نہیں ہے، اور یہ 1000 ہے، روزانہ اونٹ کاٹتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کے پاس ہتھیار ہے، لیکن ڈر ہو گیا اس کو، اور چھپتا چھپاتا کناروں میں تھا، جنگ میں حصہ نہیں لے پا رہا تھا، مارے گھبراہٹ کے، مارے ہیبت کے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دبدبا۔ تو 2 بچوں نے، معاذ اور معوذ، جو یتیم بچے تھے اور اپنی والدہ کے نام سے مشہور تھے، معوذ بن افرا کے یہ 2 بیٹے تھے، ان دونوں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ ابو جہل کون ہے؟ تو کہا تم کو کیا لینا دینا؟ کہا ہم بہت سنے، بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اس نے ایذا رسانی کی، ذرا ہم 2-4 ہونا چاہتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری نگاہ پڑی، وہ درختوں میں چھپ رہا تھا، بیری کے درختوں کے پیچھے جا رہا تھا، ہم نے کہا دیکھو وہ ہے، بڑے سے گھوڑے پر۔ وہ دونوں بچوں نے جا کر گھوڑے کے گھٹنوں پہ وار کیا، گھوڑے بیٹھ گئے، گھوڑے بیٹھنا تھا، ایک ہی مار ماری اور اس سے اس کی آدھی گردن کٹ گئی، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، پڑا ہوا ہے، لیکن مرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی شان دیکھیے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو جہل کی کوئی خبر لائے، وہ کہاں ہے؟ بھاگ گیا، مر گیا یا گرفتار ہوا؟ کہتے ہیں میں تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ درختوں کے جڑوں میں وہ پڑا ہوا ہے اور ابھی اس کے اندر جان ہے، اور جب میں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ جنگ کا کیا حشر ہوا؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ کے رسول غالب آئے۔ تو اس نے کہا یہ ذلت بھی مجھے دیکھنی تھی، اللہ تعالیٰ ذلیل تو کرتا ہے نا مرنے سے پہلے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلت دکھاتا ہے، لہذا اس نے وہ ذلت دیکھی، اور اس کے بعد سے اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرا سر کاٹنا چاہتے ہو تو ذرا جڑ سے کاٹو، نیچے سے، تاکہ جب سر رکھے جائے تو میرا سر اونچا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی، مرنا تھا اس کو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول ابو جہل مر گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ختم ہو گیا، مر گیا، حصہ ختم ہو گیا۔ ساری زندگی اس نے اسلام کی دشمنی میں صرف کر دی اور برباد ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ لہذا یہ ابو جہل بنا کیوں ابو جہل؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام پوشیدہ رکھ کر ایک انسان جو بیان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کی یاد رکھیے کچھ صفات ہے، کچھ عادتیں ہیں، اور غور کرنا چاہیے کہ وہ ابو جہل کی صفات، وہ عادتیں ہماری طرف تو سرک کر نہیں آ رہی ہیں۔ کبھی قرآن مجید کے سلسلے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں، یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں، اور ہمارے بارے میں کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہرگز نہیں، ہر آیت ہر انسان سے خطاب کرتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ابو جہل کی عادتیں، قباحتیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہوں۔ 2 باتیں علماء نے بیان فرمائی، مفسرین نے، مورخین نے بھی، سیرت نگاروں نے بھی، کہ ابو جہل کی ایک عادت جو تھی، جو تباہ کر گئی اس کو، وہ اس کے اندر ایک حسد، ایک عناد کی کیفیت۔ میں نے بھی واقعہ بیان کیا، اس نے یہ کہا کہ ساری فضیلتیں بنی ہاشم کو مل جائے، بنی مخزوم کو کچھ نہ ملے، حالانکہ یہ بھی خاندان قریش کا ہے، تو اپنے ہی قبیلے کے لوگ تھے، عزت احترام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو حسد تھا، حسد من عند انفسہم، دل میں جلسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دیکھو یاد رکھو حسد کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے، راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے، ایسے یہ جلسی کی بیماری، حسد کی بیماری نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، بھلائیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ حسد میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی مقام مل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ فرمایا علماء نے حسد کرنے والا دراصل اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے نا، کسی کو دولت دی، کسی کو حسن دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ،
لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تقسیم فرمائی، اب اس میں کوڑ رہے ہیں، دل میں جل رہے ہیں، ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، روگ ہے کہ پالے ہوئے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، چھوڑو، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیا، اپنی فکر کرو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا، اس کو میں کیسے نفع بخش بناؤں، اس پر کیسے میں ترقی کروں، یہ انسان کا امتحان ہے۔ تو ایک تو حسد، اور ایک دوسرے عربی میں اس کو جحود کہتے ہیں۔ جحود کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حق کو، سچائی کو سمجھ لینے کے باوجود انکار کرنا، سمجھ لینے کے باوجود انکار کرنا۔ ابو جہل کی دوسری بڑی غلطی تھی کہ اس نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ لیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو سمجھ رہا تھا، لیکن سچائی کو پا لینے کے باوجود انکار کر رہا تھا۔ یہ جہود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بہت جان لیوا ہوتا ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب سچائی سمجھ میں آ جائے اعتراف کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے تمہاری ترقی ہوگی، لیکن ابو جہل نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس جحود کو کیسے نکالنا ہے اس کا نسخہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ یہ جحود کیسے نکلے ہماری زندگی سے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حل بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک تو ہدایت پر ہے، سچائی پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت نامہ لے کر آئے ہیں، رہنمائی لے کر آئے ہیں، بھلی تعلیمات لے کر آئے ہیں۔ کون سی بات ہے جو تم کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ سراسر ساری باتیں انسانیت کے حق میں ہیں، ساری باتیں وہ دراصل شخصیت کی تعمیر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ او امر بالتقوی، یا پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نافرمانی نہ کرو، گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، معصیتوں سے بچو۔ یہ تعلیمات ہے، صاف ستھری تعلیمات ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس سے تم اپنے وجود کو خطرہ سمجھتے ہو؟ دوسری طرف ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک طرف جھٹلانا ہے، پیٹ پھیرنا ہے، غرور ہے، تکبر ہے، سچ کو نہ ماننا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اور کیا وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستانا ہے میں ستا لوں اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، اور اگر وہ نہیں رکتا ہے، اپنے کاموں سے باز نہیں آتا ہے، اپنی ان ساری اسلام کے خلاف ہونے والی ایکٹیویٹیز کو وہ نہیں ختم کرتا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر جہنم میں جھونک دیں گے۔ ناصیہ کہتے ہیں سامنے کے حصے کو، بالخصوص پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ حصہ، اس کو ناصیہ کہتے ہیں۔ فرمایا لنصفعا بالناصیتی، ہم پیشانی کے بال پکڑ کر جہنم میں جھونکیں گے۔ کیوں؟ ناصیتن کاذبتن خاطئتن، گناہگار اور جھوٹے کی پیشانی ہے۔ پیشانی ہے کیسی؟ کاذبتن، جھوٹلانے والے کی، جھوٹے کی، خاطئتن، خطاکار کی، تباہ کر دینے والے کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہا، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا سے ڈر، اللہ کا فیصلہ آئے گا، فرشتوں کو مسلط کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ تم فرشتوں کو بلا لو، میں اپنے گھر والوں کو بلاؤں گا۔ فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ، نادی اصلاً ساتھیوں کو کہتے ہیں، ساتھیوں کے جمع گھٹے کو کہتے ہیں۔ آج کل تو کلب کو کہنے لگے، جہاں سب لوگ ایک مقصد کے ساتھ جمع ہوتے ہوں، شعر و شاعری کے لیے یا کوئی اور ایسے کاموں کے لیے، تو ایسے موقع پہ النادی بولتے ہیں۔ تو یہ اس نے کیا کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، عذاب آئے گا، تو اس نے کہا میرے بہت ساتھی ہیں، حمایتی پھیلے ہوئے یہاں سے وہاں تک، سب آ جائیں گے اور مجھے بچا لیں گے
मेरे बाल बच्चे बहुत से बच्चे थे उसके, शादियां इतनी थी, 6-7 तो शादियां किया हुआ था, और एक दो बच्चे थे। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि या तो उसके बच्चे तबाह हो गए, मारे गए, या फिर एक फर्जंद ऐसे भी हुए जिनको इस्लाम की तौफीक मिली, वो भी बाप की तरह मुखालिफत करते रहे। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ तक के मक्के मुकर्रमा फतह हो गया 8 हिजरी में, और फिर सूरत तौबा नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अब जो मक्के में है इनको 4 महीने की मोहलत दो, 4 महीने के बाद शिर्क के साथ हुदूद हरम में नहीं रह सकते, या इस्लाम कबूल करना या फिर रवाना हो जाना। हजरत इकरमा भाग गए मक्के मुकर्रमा से, यमन जाने का इरादा था, फिर वो समंदर में सवार हुए, फिर उसके बाद कुछ वाकयात हुए, इससे पहले भी तस्करे में आ चुके हैं, कश्ती खतरे में पहुंची, सब अल्लाह 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 पुकारने लगे। तो हजरत इकरमा ने कहा कि जिस अल्लाह से मैं भाग रहा हूँ वही अल्लाह से फिर वास्ता पड़ रहा है, लिहाजा वापस चलो। वापस आए और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया, और फिर जब मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने वैसे ही इस्लाम की खिदमत अंजाम दी और शहीद हुए। तो याद रखिए, एक तो इस्लाम के फिर इस्लाम के सच्चे सिपाही बन गए, बाकी तो बर्बाद हो गए। तो ना साहिबजादे काम आए, ना औलाद काम आई, ना साथी काम आए, कोई काम नहीं आया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब उसकी पेशानी पकड़कर घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा, फलिया दो नादिया, बुलाए अपनी पार्टी को, अपने साथियों को बुलाए, बाल बच्चों को बुलाए, अपने दोस्त अहबाब को बुलाए, जो जो उसका साथ देने वाले हैं आ जाएं। हम क्या करेंगे, सनदु ज़बानिया, हम जहन्नम के दारोगा को बुलाएंगे, हम फरिश्ते को बुलाएंगे। ज़बन जुबानी उसके मानी होते हैं दारोगा, निगरानी करने वाला, या आप चाहे तो कह लीजिए गार्ड। हम अपने गार्ड को, हम अपने फरिश्ते को बुलाएंगे, जहन्नम के दारोगा को बुलाएंगे। उसके बाद देखेंगे अबू जहल की मदद कौन करता है, नहीं कर सकता कोई अबू जहल की मदद, और वो तबाह होगा, बर्बाद होगा। और ये जो बुरा रवैया है, ये जो बुरे अखलाक है, ये जो जिंदगी का एक गलत नमूना है, नाफरमानी का, हसद का, दुश्मनी का, सच्चाई को पालने के बावजूद इनकार करने का, ये जो एक तुम्हारे सामने नमूना है, इस नमूने को हरगिज़ इख्तियार न करो। कल्ला ला तुतीहु, उसके रास्ते पे न चलो, उसके रास्ते पे न चलो। मैंने अर्ज किया ना, हमारे अंदर भी कभी कभी अबू जहल खड़ा हो जाता है। इब्लीस ये फारिग होने वाला छोड़िए, ये ले जाना चाहता है हमको, और कितनों को वो अबू जहल बनाता है, हुकूमतों तक पहुंचाता है, पार्लियामेंट में पहुंचाता है, तख्तेदार तक पहुंचाता है, तख्ते इख्तिदार तक पहुंचाता है, और अपने आप को ये समझते हैं कि वो बिगाड़ देंगे, इस्लाम को चलने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ताला जलील करता है, रुसवा करता है, तबाह करता है, बर्बाद करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 सदियों से हम देख रहे हैं कि इस्लाम का उरूज है, तरक्की है। हर सदी में उठाकर देख लीजिए 4-5 इस्लामी ममलिकतें बनती हैं, देखते देखते इसीलिए तो 50 के ऊपर हो गई ना इस्लामी ममलिकतें। कौन रोक सका इस काफिले को? नहीं रोक सका। न चंगेज खां रोक सका जो अपने वक्त का अबू जहल था, न हलाकू खां रोक सका जो अपने वक्त का अबू जहल था। हजारों लोगों को कत्ल किया, बल्कि लाखों लोगों को, लाखों मुसलमानों को काटा, इस्लाम को नहीं रोक सका। इस्लाम का काफिला बढ़ता रहा। अब भी बहुत से अबू जहल बैठे हुए हैं हुकूमत के ऐवानों में, और वो कान खोल कर सुन ले कि वो नहीं रोक सकते इस्लाम को फैलने से। जिसके अंदर माया है, ताकत है, उसको बाहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नीचे बैठ के आप प्लेन के ऊपर ढेले फेंकें, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा। क्यों? उसकी मिशनरी बहुत मजबूत है, उसका पेट्रोल बड़ा जानदार है, वो फिजा में सफर करता है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कल्ला, हरगिज नहीं, ला तुतीहु, उसके रास्ते पे न चलो, अबू जहल न बनो। अबू जहल न बनो, इसके माने क्या है? ये अल्फाज तो मेरे हैं, कुरान पाक में नहीं है। कुरान पाक में तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ला तुतीहु, उसकी इताअत न करो, उसके रास्ते पे न चलो, उसके फरमा बरदार न बनो। यानी अबू जहल के रास्ते पे न चलो, इसके माने क्या है? तुम्हारे अंदर हसद ना है, इनाद ना है, बिला वजह की किसी चीज पे जलते कुड़ते बैठे हुए हो,
چھوڑو تو اپنا کام کرو, اپنی ترقی کی طرف دھیان دو. اور دوسری چیز یہ جحود نہ ہے, جحود. حق کو سمجھ لینے کے بعد انکار نہیں ہونا چاہیے. حق سمجھ لینے کے بعد اگر انسان انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے, جاؤ تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. حق نہیں سمجھ میں آیا تھا اور مخالفت حضرت عمر کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی حق سمجھ میں آ گیا, حضرت عمر نے اعتراف کر لیا, تو وہ کیا بن گئے؟ حضرت عمر خلیفۃ الرسول بن گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن گئے, جانشین بن گئے. یہ مقام ہوتا ہے جب سچائی سامنے آ جائے, نکھر جائے, پتا چل جائے یہ سچائی ہے, تو پھر اس کے بعد سے انکار نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سے اپنی شخصیت کا گویا ایٹیٹیوڈ باقی رکھنے کے لیے, اپنے غرور کے بقا کے لیے تعویل نہیں کرنا, سچائی کو اختیار نہ کرنا, یہ مزاج نکال کر پھینک دینا چاہیے. اور یہ کیسے, یہ جہود کیسے ختم ہوگا؟ یہ جہود ختم ہوگا سجود سے. یہ جہود ختم ہو جائے گا سجود سے. فرمایا لا تطیعوا واسجد, رسول آپ سجدہ کیجئے. رسول کے ذریعے سے ساری انسانیت کو خطاب, سجدہ کرو, اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرو. اور جب سجدہ کرو گے تو تم کو اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ ریٹرن. فرمایا واسجد واقترب, اللہ کی قربت ملے گی. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ سجدہ کرو, مولا کی قربت حاصل کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ دیا کامیابی کا, سجدہ کرو. سجدہ جو ہے وہ انسان کی بندگی کا اعلان ہے. مولا تیرا بندہ ہوں, میں کمزور ہوں, تیرے آگے جھکتا ہوں, پیشانی اللہ خاک پر رکھ کر میں اعتراف کرتا ہوں, سبحان ربی الاعلیٰ, تو بلند ہے, برتر ہے, میں حقیر ہوں, کمزور ہوں, تیری مدد کے بغیر نہ زندگی بسر کر سکتا ہوں, نہ تیرے فضل کے بغیر میں جنت میں جا سکتا ہوں, میرا وجود کچھ نہیں ہے سوائے تیری رحمتوں کے, کرم فرمائی کے. یہ اعتراف کا نام سجدہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ایک ایک سجدے سے تمہارا درجہ بلند ہوتا ہے اور تمہاری خطائیں معاف ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ قریب رہے رات میں, خدمت کا موقع, سفر وغیرہ میں جیسے ہوتا ہے کہ قریب رہنے کا ان کو موقع ملا رات میں. تہجد کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے پانی پیش کیا وضو کرنے کے لیے. آپ نے وضو فرمایا, انہوں نے کچھ تولیہ وغیرہ جانماز بچھا دی, خدمت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحت محسوس کی, خوش ہوئے اور کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو وہ مانگو, دعا کرو, سل. تو اس پہ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں, اور غیر ذالک کچھ اور نہیں مانگ سکتے؟ کہنے اللہ کے رسول یہی خواہش ہے, جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے, صحبت چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, سجدوں کی کثرت سے راہ کو ہموار کرو. دعا تو میں کروں گا لیکن راہ ہموار ہوگی, اور سپورٹ کرنے والی جو چیز بنے گی وہ کثرت سے سجدے کرنا. بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ارشاد فرمایا سجدوں کی کثرت سے تم اپنے لیے راہ ہموار کرو. اس میں یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ وہاں خالی سجدے نہیں مراد ہے بلکہ نوافل, جتنے نوافل پڑھیں گے سجدے اتنے زیادہ ہوں گے نا. تو سجدے کی صحیح شکل یہ ہے کہ نماز میں سجدہ ہو زیادہ اچھا. لیکن اگر آپ صرف اور صرف کبھی سجدہ بھی کرتے ہیں شکرانے میں یا ایک دم حاجت پیش آ گئی دعا کے لیے, ٹھیک ہے, وہ بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ باوضو, کیونکہ بے وضو سجدہ وہ جائز نہیں ہے. بغیر وضو کے سجدہ کرنے کو علماء نے حرام لکھا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف بندہ چلا جاتا ہے. لہذا باوضو ہے اور خالی سجدہ اپنے شکرانے کے طور پر یا کوئی دعا کے لیے کر لیا, کوئی حرج نہیں. لیکن بہترین شکل سجدے کی یہ ہے کہ جیسے ایک یہ ہے نا, آپ نے چٹھی لکھ کے دے دی یہ میرا خط ہے, لیکن اس کی ایک اچھی شکل یہ ہے ایک اچھے سے لفافے میں پیک کر کر آپ بھیجیں. تو ایسے ہی ہے کہ نمازیں کثرت سے نوافل پڑھیے,
इंशाअल्लाह कसरत से सजदे हो जाएंगे। लिहाजा फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या रबिया कसरत से सजदे कर कर इस मैदान को तो हमवार करो, इस रास्ते को तुम ठीक ठाक करो, मेरी मदद करो, दुआ तो मैं तुम्हारे हाथ में करूंगा। और फिर यही नहीं बल्कि अल्लाह से करीब तरीन बंदा उस वक्त होता है जबकि वो सजदे में होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि बंदा अल्लाह से करीब सबसे ज्यादा उस वक्त हो जाता है और अल्लाह का सबसे महबूब और चहीता हो जाता है। अहब्बा इलैहि, इरशाद फरमा, अक़रबा मा यकूनुल अब्दु व अहब्बा इलल्लाहि अन यकून साजिदन लिल्लाह, जबकि वो सजदा करता है, अल्लाह के दरबार में सजदा रेज़ होता है तो वो अल्लाह ताला का करीबी बंदा हो जाता है। फरमाया इस कुर्बत का तुम फायदा उठाओ, और कुर्बत का फायदा क्या है? अक्सरू फीही अद्दुआ, फरमाया खूब दुआ कर लो। नवाफिल में आप सजदे करें तो खूब दुआ कर सकते हैं। फराइज में इसलिए मना किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फर्ज नमाज के सजदों में दुआ साबित नहीं है, लिहाजा फर्ज नमाजों में तो वैसे पढ़ना चाहिए जैसे टेक्निकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया। नवाफिल में आप दुआ का एहतमाम करें, अपनी जबान में दुआ करें, जो दुआ मांगना हो आप मांगे। लिहाजा फरमाया दुआ की कबूलियत का भी वक्त वो सजदा है, और ये वो सजदा है जो इंसान को बंदगी अता करता है, ये वो सजदा है जो अल्लाह ताला की कुर्बत अता करता है, ये वो इबादत है जो अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं। लोग शक्लें निकालने की कोशिश करते हैं बादशाहों को खुश करने के लिए। पिछले जमाने में कहा था सजदे ताजीमी किया जा सकता है, जब अल्लाह ताला ने मुतलकन सजदे को ला तस्जुदु इरशाद फरमाया, गैरुल्लाह के लिए सजदा न करना, तो फिर ना ताजीमी ना काजीमी किसी किसी का कोई सजदा किसी के लिए जायज नहीं है। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, मैंने देखा कि अजब में बादशाहों के लिए बड़ा एहतराम करके उनके लिए सजदे ताजीम बजाया लाया जाता है। अल्लाह के रसूल आप तो ज्यादा हकदार है, तो फरमाया क्या करोगे तुम मेरे साथ? हाँ, मैं तो सजदा आपको नहीं करूंगा। हुजूर ने कहा ये दीन है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने की इजाजत नहीं है तो इसके बाद अब किसी को नहीं, कोई पीर नहीं, कोई मुर्शिद नहीं, कोई वली नहीं, कोई कुतुब नहीं, किसी को इस्लाम में सजदा जायज नहीं। ना सजदा ताजीम ना सजदा हुब। जब कोई चीज नाजायज होती है तो उसकी किस्में नहीं बनाई जाती, अनकंडीशनल जब नाजायज कर दिया गया है खत्म, नाजायज है। जब अल्लाह ताला ने कहा भाई ईद के दिन रोजा जायज नहीं है, नाजायज है, रोक दिया गया इस्लामी शरीयत में, तो रोजे रमजानी रोजे शाबानी ये तकसीमें की जाएगी नहीं, खत्म, हर किस्म का रोजा किस्सा खत्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अच्छा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरोकार हो तो कल से रुख बदलो और मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। हजरत यूसुफ मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मालूम ये हुआ हम शरीयत यूसुफी के पाबंद नहीं है, हम शरीयत मूसवी के पाबंद नहीं है, हम शरीयत ईसवी के पाबंद नहीं है, हम शरीयत मोहम्मदी के पाबंद है। और अल्लाह के रसूल ने कहा गैरुल्लाह को सजदा नहीं होगा, कोई तावील नहीं, किसी को सजदा है। और एक साहब ने बहुत तीर मार के कहा हुआ हम कब्र पे सजदा नहीं करते, हजरत के कदम बोसी अर्ज करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, बोसे के माने तो होठ से चूमा जाता है ना, लेकिन मैंने अपने आंखों से ऑब्जर्व किया खड़े होकर कि पेशानी रगड़ी जाती है, होठ नहीं लगाए जाते। झूठ बोल, ये जुहूद है, ये जुहूद है जो अबू जहल बताता है इंसान को। झूठ बोल के लोगों को झूठ के नशे में शिर्क पर न मारो, अल्लाह के लिए न मारो, चंद पैसों के लिए लोगों के इस्लाम को तबाह न करो, तौहीद को तबाह न करो। सजदा हराम है, किसी कब्र पे कोई सजदा नहीं होना चाहिए। जो सजदा कर रहा है वो हराम काम कर रहा है। किसी भी मुफ्ती से जो सनद याफ्ता मुफ्ती है फतवा ले लो। सनद याफ्ता मुफ्ती इधर उधर के बेकार बकवास करने वाले मुकर्रीन के पास न जाओ। और अल्लाह ताला ने जिस चीज की ताकीद की, हुक्म दिया कि वस्जुद वक्तरिब, कुर्बत हासिल करना हो मौला से तो सजदे कर कर के करो, फिर गैरुल्लाह को उस पे शरीक न करो। ये वो सजदे हैं जिसका अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया। ये वो इबादत है जो अल्लाह की पसंदीदा है।
یہ وہ عبادت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہے. یہ وہ عبادت ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھو, اس کو غیر اللہ کے لیے نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص کو دیکھا تم نے جو نافرمانی کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ گیا اور پھر وہ یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں سے روک لے گا, تباہ ہو گیا. پیشانی کے بل اس کو جہنم میں چھوڑ دیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اس کی جو معلومات تھی, اس کی جو تعلیمی سرگرمیاں تھی وہ رب کے نام سے محروم تھی, اسی لیے اس کے اندر بندگی نہ آ سکی. تمہاری تعلیم رب کے نام سے ہو, تمہارا علم رب کے نام سے ہو اور تمہاری بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, یہ کامیابی کی اور یہ آخرت کی سرخروئی کی راہ ہے. اور پھر جب پہلی وحی کا تذکرہ آیا کہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور پھر ان آیتوں کے نازل ہونے اور اس کی تبلیغ پر مخالفتیں ہوئی اور مخالف تباہ ہو گیا, تب اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے نزول قرآن کیسے ہوا, قرآن مجید عرش سے فرش تک کیسے پہنچا, وہ سورۃ القدر میں بیان فرمائے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت پہ رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.